السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ الشریعہ اکیڈمی گجرانوالہ کے تحت التخصص فی الدعوۃ والارشاد کے عنوان سے کورس کے آغاز پر کورس کے تمام شرکاء کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ کورس محنت اور ذوق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تخصص یہ ہمارا تو دعوت و ارشاد کے حوالے سے ہے، لیکن تخصصات ملک میں بلکہ پورے بر صغیر میں مختلف عنوانوں سے چل رہے ہیں، صرف اصطلاح بدلی ہے۔ ہمارے ماضی میں آج سے 19 صدی پہلے تک یہی کام تکمیل کے حوالے سے ہوتا تھا۔ درس نظامی کے نصاب کی تعلیم کے بعد کسی ایک فن کو منتخب کر کے اس میں تکمیل کے نام سے خصوصی تعلیم حاصل کی جاتی تھی۔ نحو میں، صرف میں، میراث میں، تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، یہ پہلے تکمیل کہلاتی تھی کہ اپنے نصاب مکمل کرنے کے بعد جس فن میں کمزوری رہ گئی ہے یا جس فن سے زیادہ دلچسپی ہے، اس میں تکمیل کے نام سے سال، 2 سال، 3 سال یہ کورس کیے جاتے تھے۔ اب ان کورسز کا عنوان تخصص ہو گیا ہے اور تھوڑا سا منظم ہو گیا ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ طالب علم آ کے کسی ماہر فن کے پاس بیٹھ گئے ہیں، وہاں ان سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، خدمت بھی کر رہے ہیں، تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ جو تکمیل کے نام سے کام ہمارے مدارس میں پہلے سے چل رہا تھا، اس نے منظم شکل اختیار کی ہے۔ تخصص کی ضرورت تو یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ آدمی 6 7 8 فنون حاصل کرتا ہے تو ان سب میں یکساں مہارت تو نہیں ہوتی، کسی میں کم ہوگی، کسی میں زیادہ ہوگی۔ تو ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس فن میں کوئی کمزوری رہ گئی ہے وہ کور کر لی۔ ہمارے یہاں قرآن پاک سے متعلقہ علوم ہے، حدیث و سنت سے متعلقہ علوم ہے، فقہ و شریعت سے متعلقہ علوم ہے، اور علم کلام کے حوالے سے ہمارے مختلف فنون ہے، اور ادب اور لسان کے حوالے سے مختلف فنون ہے۔ ایک مقصد تو تخصص کا یہ ہوتا ہے کہ جس فن میں کوئی کمزوری رہ گئی ہے وہ تخصص کے دورے کے ساتھ اس کمی کو تھوڑا سا کور کر لیا جائے، کم کر لیا جائے۔ دوسری ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی کا کسی فن میں کام کرنے کو جی چاہتا ہے، اب وہ دلچسپی نحو میں ہے، وہ اس کی خواہش یہ ہے کہ میں نحو میں آگے جا کے آگے بڑھوں، تو اپنی دلچسپی کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں اپنی معمول سے زیادہ مہارت حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، فن حاصل کرنا، اس میں اختصاص حاصل کرنا، یہ بھی تخصصات کا ایک مقصد ہے۔ تیسرا دائرہ یہ ہے کہ معاشرے میں ضرورت کے دائرے دیکھے جاتے ہیں۔ اس وقت مثال کے طور پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو تعلیم دی جاتی ہے مختلف فنون میں، کس فن میں زیادہ مہارت کی معاشرے کی ضرورت ہے۔ مثلا تفسیر قرآن میں یا اصول حدیث میں یا اصول عقائد میں، کلام میں، یا معیشت میں، تجارت میں، یا اس قسم تاریخ میں، یہ مختلف معاشرے کی سوسائٹی کی ضرورت دیکھ کر ان فنون میں مہارت حاصل کی جائے، یہ تخصصات کی ضرورت آج کی جدید تعلیم میں بھی ہے۔ وہ اس کو اسپیشلائزیشن کہتے ہیں، اس کے لیے وہ ایم فل کرواتے ہیں، پی ایچ ڈی کرواتے ہیں، اس سے آگے کے مراحل ہوتے ہیں کسی ایک فن میں۔ ہمارے یہاں یہ تکمیل کے نام سے تھا، اب تخصصات کے نام سے ہے کہ کسی فن میں امتیاز حاصل کیا جائے، تخصص حاصل کیا جائے، اپنے ذوق کی تکمیل بھی کی جائے اور معاشرے کی ضرورت بھی پوری کی جائے، اور کسی فن میں کام کرنے کی مہارت حاصل کی جائے۔ یہ تخصصات کی ضرورت کا دائرہ ہے۔ آج کے دور میں ایک بڑا ہمارا محاذ ہے
دعوت و ارشاد، بحیثیت مسلمان ہماری عمومی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ رب العزت نے اس امت کا یہ امتیاز بیان کیا ہے کہ تم باقی نسل انسانی تک دین کی دعوت پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اخرجت للناس، تمہیں نسل انسانی کے لیے کھڑا کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ دعوت ارشاد کا، دعوت جو ہے غیر مسلم کے لیے، ارشاد ہے مسلمان کے لیے کہ غیر مسلموں کو دین کی دعوت دی جائے۔ اب ظاہر بات ہے کہ دنیا میں اگر 8 کروڑ انسان ہیں، ان میں مسلمان چوتھا حصہ اگر نہیں ہے تو 5واں حصہ تو ہے۔ باقی جو 4 حصے ہیں انسانی آبادی کے، ان تک دین پہنچانا بہرحال ہماری ذمہ داری ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کا دور تو مکمل ہو چکا، اب کسی نبی نے نہیں آنا، لیکن نسل انسانی کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ ان تک قرآن پاک، حدیث و سنت، دین کی تعلیمات، دین کی بنیادی معلومات پہنچانا بہرحال کسی نے پہنچانا ہے۔ نبی بھی کوئی نہیں آئے گا، فرشتے بھی یہ کام نہیں کریں گے، یہ کام ہم نے ہی کرنا ہے۔ اس کام کو کیسے کرنا یہ اس حوالے سے بھی کل قیامت کے دن اگر ہمارے معاصر انسان اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ استدعا کریں، استغاثہ دائر کر دیں، یا اللہ ہمیں تو کسی نے پہنچایا تھا، تمہاری ذمہ داری سے ہم بری ذمہ نہیں ہو سکتے کہ ہمارے ماحول میں رہتے تھے، ہم ان کے ماحول میں رہتے تھے، ان تک دین پہنچانا ہماری ذمہ داری تھی۔ تو یہ ہماری مسئولیت ہے، یہ میں نے اسٹریس کیا ہے، یہ ہماری مسئولیت ہے دنیا میں اپنے فرائض کے حوالے سے اور قیامت کے دن اپنی مسئولیت کے حوالے سے کہ نسل انسانی تک دین کو پہنچانا، صرف پہنچانا نہیں، دعوت دینا، اور دعوت دے کر ان کو آمادہ کرنا، یہ ہماری بنیادی وحثیت امت ذمہ داری ہے۔ اور امت کے اندر کے ماحول میں ارشاد کا معنی دین پہ چلنے کی تلقین، دین کی طرف آج تو ہوگا دین کی طرف واپسی کی تلقین، کہ ہمارے ہاں امت میں مجموعی طور پر دینی ماحول نہیں ہے، دین پر عمل کا ماحول اجتماعی طور پر نہیں ہے۔ یہ ماحول پیدا کرنا، اس ماحول کی دعوت دینا، اس کے لیے محنت کرنا، یہ دعوت و ارشاد کا دائرہ ہے، اور یہ ہماری سب کی ذمہ، درجہ بدرجہ سب کی ذمہ داری ہے، اور علماء کی ذمہ داری بھی ہے۔ پرانے زمانوں میں ہمارے داعیین جو آتے تھے، ابتدائی دور آپ دیکھیں تو داعیین میں 2 طبقے تھے، بلکہ 3 طبقے۔ ابتدائی 2-3 صدیاں دین کی دعوت دینے والے ایک مجاہدین تھے، جہاد کے لیے جاتے تھے، اللہ کے فتح کرتے تھے، لوگ ان کو دیکھتے تھے۔ ایک دائرہ تاجروں کا تھا، تاجر حضرات جاتے تھے، یہ سارا کا سارا انڈونیشیا، ملیشیا، تاجر صحابہ کرام اور تاجر تابعین کے ذریعے، تجارت کے ذریعے، اپنے تجارتی ماحول کے ذریعے دین کی دعوت دینا۔ اور ایک دائرہ تھا صوفیاء کرام رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ ہمارے دین کی دعوت کے ابتدا میں 3 دائرے رہے ہیں، 3: جہاد، تجارت، اور اللہ ذکر اذکار۔ صوفیاء کرام چلے جاتے تھے، وہاں لوگوں میں بیٹھ جاتے تھے، محبت سے، پیار سے ان کو دین کی دعوت بھی دیتے تھے، اور اپنے عمل سے ان کو مائل کرتے تھے کہ یہ بھی ایک کام ہے کرنے کا۔ اور بے شمار لوگ مسلمان ہوئے ہیں، یہ بر صغیر میں بالخصوص، اور ایسٹ میں، انڈونیشیا میں، یہ صوفیاء کرام سے، تاجروں سے، اور یہ ہمارا علاقہ جو ہے ادھر کا مغرب کا مجاہدین سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے۔ تو آج کے دور میں یہ فرض پورا کرنے کے لیے کہ ہم دنیا کے ہر فرد تک دین پہنچائیں، اس کو دین کی دعوت دیں، آج کے ذرائع کیا ہیں، آج کا ماحول کیا ہے، آج کے تقاضے کیا ہیں، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے، اور تخصص فی دعوت والارشاد کی بنیادی ضرورت یہی ہے کہ آج کے ماحول، آج کے حالات، آج کی معاشرتی ضروریات، آج کے دین کی دعوت و تبلیغ کے تقاضے، ان کو سمجھ کر
ہم ایک ماحول ایسا پیدا کریں کہ اپنے طلباء کو، اپنے علماء کو تربیت دیں کہ وہ اس فریضے کو کیسے پورا کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے شریعہ اکیڈمی گجرانوالہ کے زیر اہتمام یہ منتھ شروع کیا گیا ہے۔ اساتذہ کرام اپنے اپنے شعبے میں، اپنے اپنے دائرے میں گفتگو فرمائیں گے، معلومات مہیا کریں گے، سوالات جوابات کے ذریعے جو کچھ اشکالات ہوں گے دور کریں گے۔ میں بھی تھوڑی بہت خدمت کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہ مہم کامیاب بنائے، اور اسے ملک کے لیے، قوم کے لیے، دین کے لیے، ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں برابر بنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔